اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے مقدس نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، ہر چیز کے اوپر قوت رکھنے والا، ہر چیز کا پہرہ دینے والا، ہر چیز کے اوپر نگرانی کرنے والا۔ دعا ہے رب کریم سے اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام نعمتوں، تمام برکتوں، رحمتوں سے نوازے، ہماری تمام خواہشات، عبادات اور حاجات کو پورا فرمائے۔ جو ہم چاہتے ہیں اللہ کریم اپنی خاص رحمت و برکت سے عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہماری تمام دعائیں، تمام عبادات اور مقاصد اور خواہشات کو پورا کرے۔ اللہ کریم ہمارے تمام مقاصد، تمام ارادے، تمام حسرتیں، تمام ارمان پورے کر دے۔ ہمیشہ ہمیشہ ہماری تمام دعائیں پوری کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جس کے اوپر کام کرنا ہے، وہ ہے کہ اللہ کن لوگوں کی جلدی سنتا ہے اور کن لوگوں کی جلدی نہیں سنتا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے سوال تھے، مکمل توبہ کیسے پتہ چلے گا، مختلف جس طرز کے بھی آپ لوگوں نے سوال کیے ہوئے تھے، تو یہ اس ٹاپک کا ایک ہیڈنگ ہے، اس ٹاپک کا ایک عنوان ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کن لوگوں کی سنتا ہے جلدی اور کن لوگوں کی جلدی نہیں سنتا۔ تو یہ آپ لوگوں کو بتایا جائے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو اس بیان کو صحیح معنی سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کی تمام دعائیں، تمام خواہشات، حاجات، عبادات اور ارادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ کن لوگوں کی جلدی سنتا ہے، کن لوگوں کی نہیں سنتا؟ تو سب سے پہلے جلدی ان لوگوں کی سنتا ہے جن کے اندر اللہ ضرور ہوتا ہے، جن کے اندر اللہ ہو، اس کا حبیب ہو، تو ان لوگوں کی اللہ پاک سب سے جلدی سنتا ہے۔ جو بھی وہ کہتے ہیں تو اللہ کریم ان کو عطا فرماتا ہے، جو بھی وہ مانگتے ہیں اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ وہ جتنی کوشش کرتے ہیں اللہ کریم سے، کوئی بھی حسرت کرتے ہیں، کچھ بھی مانگتے ہیں، اللہ کریم عطا کرتا ہے، لیکن عطا کرنے کے بعد پھر امتحان لیتا ہے۔ پہلے امتحان نہیں لیتا، پہلے عطا کرتا ہے۔ جو وہ مانگتے ہیں ان کی مرضی کا ان کو دیتا ہے، پھر لیتا ہے امتحان۔ جب ان سے امتحان لیتا ہے تو وہ اپنا خیال، اپنا ذریعہ وہی سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم پہلے مانگتے تھے مل جاتا تھا، اب بھی مل جائے گا۔ جب انہیں نہیں ملتا تو وہ لوگ ڈگمگا جاتے ہیں، وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بزدل بن جاتے ہیں، کمزور دل بن جاتے ہیں، کمتر بن جاتے ہیں، احساس مند سے ظالم بن جاتے ہیں۔ جب ان کے اندر یہ چینجنگ آتی ہے تو جو کچھ ان کو پہلے ملا ہوتا ہے نا، تو وہ بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ آگے ملنے کی متوقعات جتنی ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور پچھلا جو کچھ ان کو ملا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے ہماری دعا قبول کی ہے، عبادت قبول کی ہے یا نہیں کی؟ اس سوال کے بارے میں بھی آپ کو پہلے بھی میں نے سوال کا جواب دیا تھا کہ جب آپ کی باہر والے لوگ پہچان کرنے لگ جائیں، آپ کو عزت دینے لگ جائیں، بلا کسی مقصد غرض کے آپ کو سلام کرنے لگ جائیں، آپ کو سپورٹ کرنے لگ جائیں، تو آپ سوچ لیجئے گا کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ راضی ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ مخلوق آپ کا احترام کر رہی ہے۔ اور جب آزمائش ہماری چل رہی ہوتی ہے تو ہم اس کے اندر ڈگمگا جاتے ہیں۔ ڈگمگانے کی وجہ سے ہم اپنی منزل سے دور جاتے ہیں۔ پھر ہم وظائف کا رخ کرتے ہیں، عمل کا کرتے ہیں، نمازوں کا، عبادات کا، ہر چیز کا، صرف اپنی غرض کے لیے۔ ہمیں یہ خیال نہیں رہتا کہ اللہ پاک نے اس ذکر کو جو پیدا کیا ہے، اس کی اور بھی بہت سارے شرائط ہیں، لیکن ہم ان کو صرف اپنی خواہشات کے لیے، ہم ہر طرح سے کوشش کر لیتے ہیں کہ یہ چیز ایسے مل جائے، یہ چیز ایسے مل جائے۔ تو ایک چیز اللہ پاک ہماری رکھ لیتا ہے، وہی ہوتی ہے آزمائش۔
اور اسی ایک چیز کے پیچھے ہم ڈگمگا جاتے ہیں، وہ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے لیکن ہم ڈگمگا جاتے ہیں، اور جلدی سے ہم اپنے پاؤں آگے کی طرف نکالتے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے کا یہاں سے حل مل جائے گا، اس مسئلے کا یہاں سے حل مل جائے گا، حالانکہ وہ در بدر پھرتے ہیں لیکن ان کو ملتا کچھ نہیں، پھر بھی وہ عقل میں نہیں آتے۔ کیوں عقل میں نہیں آتے؟ کہ وہ اپنا وقت جو اللہ پاک ان کو آزمائش کا ایک لمٹ دیتا ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، تو جب ان کے اندر دو نمبری اور ان کے اندر زیادہ چال بازی سمجھداری آ جاتی ہے، تو پھر اللہ پاک جو ہوتا ہے وہ ان کو ہمیشہ کے لیے اپنی نگاہ سے ڈاؤن کر دیتا ہے، اور پھر وہ جتنی بھی کوشش کرتے ہیں ان کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں، لیکن وہی ایک نہیں ہوتی جو وہ چاہتے ہیں، جو ان کو اپنے دل سے زیادہ عزیز لگتی ہوتی ہے، وہ ان کو خواہش نہیں ملتی، کیونکہ وہ لوگ اپنے رب کے ساتھ دھوکا کرتے ہیں، دغا کرتے ہیں۔ تو جب ایسی بندہ فیض کے اندر جاتا ہے تو اس کی پھر نمازیں، عبادات، ساری چیزوں کا تعلق اس کی ظاہر کی دنیا سے جڑ جاتا ہے، اس کی غائب کی دنیا، اس کی اگلی دنیا کے ساتھ اس کا رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا صرف رشتہ اپنی اسی دنیا کے ساتھ ہوتا ہے جو ہر بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اب جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، بڑے خوشحال ہیں، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اللہ پاک قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ ہمیں بھول جاتے ہیں تو ہم بھی ان کو بھلا دیتے ہیں، پھر ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہتے، جب وہ بھول جاتے ہیں تو ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہتے، پھر ہم انہیں ایک لمٹ دے دیتے ہیں، اس لمٹ کے بعد پھر ان کے اوپر رسہ اپنا کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں اور فوراً ہی ان کو زمین کے اندر دبا دیتے ہیں۔ یہ بات بھی ہو گئی، اور اس کے علاوہ کہ جو لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں ان کو تکالیف ملتی ہیں، تو اس کا ایک ہی سبب ہوتا ہے کہ جب اچھوں کو تکالیف مل رہی ہوتی ہیں تو اس کے اندر 3 لمحے آتے ہیں۔ ایک لمحہ ہوتا ہے اچھوں کی اچھائی کا وزن، دوسرا لمحہ ہوتا ہے اچھوں کی عاجزی کا وزن، تیسرا لمحہ ہوتا ہے اچھوں کی شکر گزاری۔ ٹھیک ہے، جب یہ 3 چیزیں ان کی کاؤنٹ ہوتی ہیں، ان 3 چیزوں کے اندر کسی میں بھی وزن کم ہو جائے تو اس اچھے کے اوپر مشکلات ہر ٹائم بیتتی رہتی ہیں، وہ بہت نمازیں پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں کامیاب ہو پاتا، کیونکہ اس کے اندر یہ 3 چیزیں پوری اپنی مقدار میں نہیں آتی، جس وجہ سے جو چیز اس کی مقدار میں آتی ہے اس کا اسے نفع ملتا ہے، جو اس کی مقدار کے مطابق نہیں آتی اس سے وہ نیچے آتا ہے۔ تو یہ ایک سوال تھا جو آپ کا احساس کے بارے میں تھا، کہ احساس ان لوگوں کو کچھ نہیں حاصل ہوتا، وہ بہت دعائیں کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کو کچھ نہیں ملتا۔ تو جب ایسے واقعات درپیش آتے ہیں تو انسان بالکل نا امید ہوتا ہے، اور جب نا امید ہوتا ہے تو پھر مزید اپنے آپ کو کمزور کرتا ہے، پھر مزید اللہ پاک سے دور ہوتا ہے، اس کا رشتہ رب سے ٹوٹتا ہے، جتنا اللہ سے اس کا رشتہ ٹوٹے گا اتنا ہی وہ بے چین ہوگا، اتنا ہی اس کا دل کا سکون بھاگ جائے گا، اتنے ہی دنیا والے اس کو ذلیل کریں گے، اتنا ہی اس کو پریشان، کیونکہ ایک برا ہے، برے کیوں تو برائی کا کام ہے، لیکن اچھا بھی اگر برائی کی طرف آ جائے تو یہ رب کو گوارا نہیں ہے، کیونکہ برے کو ہر بندہ جانتا ہے کہ برا ہوتا ہے، اس کا کوئی اعتماد نہیں کرتا، لیکن اچھا اگر برا کرے تو وہ لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا بندہ کوئی جرم کرتا ہے، ایسا جرم جس کا تعلق دنیا کے نقصان کے ساتھ ہے، کسی کی بھی چیز کا نقصان کے ساتھ ہے، تو یہ اللہ پاک کو کبھی بھی گوارا نہیں۔ سوال اس دن کیا گیا تھا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کے بعد جو دوسرا گناہ ہے وہ ہے دھوکہ۔ جو بندہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ بندہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ اس کو 70 بار نفع پہنچائے گا جو کسی کو 1 بار نفع پہنچائے گا، اور اللہ پاک اس کو 70 بار دھوکہ پہنچائے گا جو کسی کو 1 بار دھوکہ دے گا۔ تو یاد رکھنا، دھوکہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ شرک کے بعد کا گناہ ہے یا شرک کے برابر کا گناہ ہے۔ دھوکے کا تعلق انسان کی فیلنگز کو خراب کرنا، انسان کو ذلیل کرنا، انسان کا نقصان کرنا، انسان کو تکلیف میں رکھنا، انسان کے اوپر ضرب لگانا،
ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور دھوکے والا گناہ اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا، کیونکہ دھوکے اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کی روح جو ہوتی ہے وہ مضبوطی بھی ہوتی ہے، اور جب اس کی روح مضبوطی میں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ دھوکا ہو تو وہ روح بالکل کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو یہ سوال تھے جن کا آپ لوگوں کو جواب دیا گیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال مس ہو گیا ہو اور آپ لوگوں کا ایک سوال رہ گیا تھا کہ ہمیں کس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہماری عبادت قبول کرے، ہماری دعائیں قبول کرے، تو عبادت کے اندر 5 چیزیں اپنا لیں۔ ایک چیز ہے احساس، پریکٹیکل عبادت، کیونکہ ایک عبادت ہے آپ کی جو آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ایک یہ عبادت ہے۔ اس عبادت کا تعلق صرف آپ کی ذات تک ہے، جو آپ کے نام اعمال کو زیادہ کرتی ہے۔ لیکن یہ جو عبادت 5 ہیں، جو 5 چیزیں ہیں عبادات کے اندر، تو ان چیزوں کا تعلق ہے آپ کی گارنٹی کے اوپر کہ آپ کتنے ایک اچھے ہیں۔ جب قیامت والے دن آپ سے پروف مانگا جائے گا تو پھر آپ اپنا پروف دکھا سکیں گے کہ یہ سارے لوگ آپ کے سپورٹر تھے، سارے لوگ آپ کو جانتے تھے کہ آپ اچھے تھے، آپ سب کچھ جانتے تھے۔ پھر وہ سارے لوگ جب آپ کی جگہ گواہی دیں گے تو پھر آپ کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا جب تک آپ کو ووٹنگ نہیں ہوگی۔ 5 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے آپ کی احساس، دوسری چیز ہے ایمانداری، تیسری چیز ہے رحم دلی، چوتھی چیز ہے محبت، امن پسندی، اور 5ویں چیز ہے آپ کے اندر زیادہ سے زیادہ خوش اخلاقی۔ یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق آپ کی عبادات کے ساتھ ہے۔ جب آپ کے اندر یہ 5 چیزیں ہوں گی تو آپ کا ہر لمحہ عبادت میں جائے گا، جس کے ساتھ بھی آپ کرو گے یہ عبادت میں جائے گا۔ تو آپ کو اس سوال کا بھی جواب دے دیا گیا۔ اللہ پاک آپ سب کو اس بیان کو صحیح معنی سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی تمام دعاؤں، حاجات اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔